آج کوشش کروں گا کپڑا پاک کرنا ہے یا برتن پاک کرنے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، برتن ناپاک ہو جاتے ہیں، تو جو شے لگتی ہے اس کو نجاست کہتے ہیں، نجس یا نجاست۔ تو نجاست کی ابتداء دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں علماء نجاست غلیظہ، ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا مطلب ہے جس کا حکم سخت ہے، یہ تھوڑی سی لگ جائے، اس کی مقدار ہے بیان کرتا ہوں، تو وہ اس کو دھونا پڑے گا۔ نجاست خفیفہ اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہے، یعنی وہ زیادہ مقدار میں لگے تو تب جا کر کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ نجاست غلیظہ جو ہے اس کا حکم سخت ہے کہ اگر ایک درہم کی مقدار لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ درہم کی مقدار علماء نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پھیلائے، اوپر پانی گرائے، اور جتنا پانی ٹھہر جاتا ہے جتنی جگہ میں درمیان والے حصے میں تھوڑا سا پانی، اور اس کی مقدار جو ہے روپے کے لحاظ سے، جو بڑا روپیہ پہلے چلتا تھا، 5 روپے بھی بڑے بڑے تھے، 1 روپیہ چلتا تھا تھوڑا سا بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے اب آ گئے، تو اتنی مقدار تقریباً بنتی ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اگر کپڑے پر لگ گئی، بدن پر لگ گئی اتنی مقدار میں، تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ ہیں کون سی چیزیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو نجاست غلیظہ کے اندر خون ہے، شراب ہے، گوبر ہے، حلال جانور ہے یا حرام جانور، گوبر، لید، یہ چیزیں جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہیں۔ ان میں اگر جسم پر انسان کا جو ہے وہ پخانہ پیشاب ہے، یہ چیزیں بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ عام طور پر انسان کا اپنا پیشاب پخانہ یا گوبر، یہ چیزیں لگتی ہیں، جسم پر شراب لگ گئی، خون لگ گیا، جسم سے خون نکلا، وہ کپڑے کو لگ گیا، تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جگہ پر لگا ہے۔ اگر ایک درہم کی مقدار ہے، جو مقدار بتلائی ہے ایک بڑے روپے کے برابر، تو اب درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے، درہم سے زیادہ ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، یعنی واجب کا مطلب ہی ضروری ہے، دھوئے بغیر جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن ایک حکم بیان کیا کہ درہم کے برابر واجب ہے، درہم سے زیادہ لگ جائے تو فرض ہے۔ اور اگر ایسے ہے کہ خون لگا ہمارے جسم پر، تھوڑا تھوڑا لگ گیا، ایک قطرہ ادھر لگا، ایک قطرہ ادھر لگا، ہر ایک کو الگ الگ دیکھیں تو وہ 1 درہم سے کم ہے۔ یہاں پر ایک قطرہ لگا ہے لیکن وہ درہم سے چھوٹا ہے، دوسری جگہ پر قطرہ لگا ہے وہ بھی درہم سے چھوٹا ہے، لیکن اگر ہم اس کو جمع کریں اور یہ تصور کریں کہ یہ سارے قطرے اگر ایک جگہ پر آ جائیں اور پھر درہم بڑھ رہا ہے، درہم سے بڑھ رہا ہے، تو اب بھی وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھونا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تو یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حلال جانوروں کا پیشاب۔ حلال جانور جس طرح گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ حلال جانور ہیں۔ حلال جانوروں کا جو گوبر ہے یا مینگنیاں ہیں، لید ہے، تو یہ تو نجاست غلیظ ہے، یعنی اگر گوبر لگائے تو یہی درہم والی مقدار جو ہے یہ دیکھنی ہوگی، لیکن ان کا حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے اس کا اندر حکم جو ہے وہ ہلکا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے چیزیں ثابت ہیں، ساری علماء نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو نجاست خفیفہ کے اندر حلال جانوروں کا پیشاب، اس کے اندر مقدار یہ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جو حلال پرندے ہیں نا، حلال پرندے جس طرح چڑیا ہے یا کبوتر، یہ جو حلال پرندے ہیں، ان کی بیٹ جو ہوتی ہے یہ تو پاک ہے، یعنی جسم پر لگ گئی۔ مسجد میں چڑیاں بیٹھتی ہیں، نیچے فرش کے اوپر پڑے ہیں، ویسے صفائی کے لحاظ سے تو ان کو صاف کرنا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کو دھویا جائے، تو یہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، اور جو حرام پرندے ہوا میں اڑنے والے ہیں، جس طرح کوا شریف خاص طور پر سفید کپڑے دیکھ کر نشانہ لگاتا ہے، تو کوے کی بیٹ یا اس طرح کے اور جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ 2 گویا کہ بیان ہو گئی، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب۔ حرام جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی نجاست غلیظہ کے اندر آئے گا۔ تو نجاست خفیفہ کے اندر 2 چیزیں ہو گئی، حلال جانوروں کا پیشاب اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی بھیڑ۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جسم کے حصے یا کپڑے کے جس عضو پر لگا ہے، تو اس کا چوتھا حصہ اگر لگا ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے بازو پہ لگا، کندھے سے لے کر جو ہے وہ ہاتھ کی کلائی کے آخر تک یہ مکمل بازو ہے، تو یہاں پر اگر لگا ہے تو کم از کم اس کا چوتھا حصہ جب تک آلودہ نہ ہو تو اس وقت تک یہ کپڑا
ناپاک نہیں ہوگا، چوتھے حصے سے کم ہے تو پاک رہے گا، وہ معاف ہے، کیونکہ حلال جانور ہیں، بندے نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، بار بار اس کے قریب جانا ہے، چارہ ڈالنا ہے، اور جانور پیشاب کرتے رہتے ہیں، چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، درہم کی مقدار بتلائی جائے تو اس کو جو ہے وہ بار بار دھونا پڑے گا، حرج لاحق ہوگا، تو شریعت نے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی۔ گوبر سے تو بچنا آسان ہے لیکن پیشاب سے بچنا بڑا مشکل ہے، تو لہذا اس کے اندر شریعت نے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا حکم جو ہے وہ ہلکا بیان کر دیا گیا کہ اگر جو ہے وہ چوتھے حصے سے کم ہے دھونا بہتر ہے، سنت ہے، دھو لیا جائے، پیشاب لگا ہے جانور کا، ایسے ہی جا کر نماز نہیں پڑھنی، لیکن اگر کوئی نہیں دھوتا تو نماز اس طرح ہو جائے گی، یعنی اس کی مقدار عضو کا چوتھا حصہ ہے، تو یہ تو ہے نجاست کی قسمیں۔ اب اگر ناپاک ہو گیا، نجاست غلیظہ لگ گئی، نجاست خفیفہ لگ گئی، یہ غلیظہ خفیفہ نئے لفظ شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ بھی بیان کر دیں گے، ذرا کچھ تھوڑی سی باتیں مشکل ہیں، تو بہرحال اگر یہ نجاست لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو نجاست کی پھر دو قسمیں مزید اور ہیں، ایک ایسی ہے جو نجاست پتلی ہے، ایک ایسی نجاست ہے جو گاڑی نجاست ہے، جس طرح گوبر ہے یہ گاڑا ہے، خون کو بھی گاڑی نجاست کے اندر علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ جب جو ہے وہ جم جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو یہ گاڑی نجاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو خون یہ گاڑی نجاست ہے، پیشاب ہے انسان کا یا جو ہے دوسرے جانوروں کا وہ پتلی نجاست کے اندر، شراب پتلی نجاست ہے، تو اب ان کے حکم مختلف ہیں۔ اگر گاڑی نجاست لگی ہے، مثال لے لیں خون کی، خون کپڑے کو لگ گیا، اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر دھونے کے اندر گنتی کی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ جو مشہور ہے نا 3 مرتبہ کپڑے کو دھو لیا جائے، تو وہ پتلی نجاست کے اندر ہوتا ہے۔ اگر گاڑی نجاست گوبر لگا ہے، خون لگا ہے، تو جو خون اور گوبر ہے اس کو دور کرنا، ہٹانا ضروری ہے، اگرچہ ایک مرتبہ میں وہ ہٹ جائے دھونے میں تو پاک ہو گیا، دوسری مرتبہ ہو جائے تب بھی پاک ہو گیا، حتیٰ کہ 3 میں نہیں ہوتا، وہ خون لگا ہے، گوبر لگا ہے، 2-3 مرتبہ دھونے میں بھی وہ نشان ختم نہیں ہو رہا، تو حتیٰ کہ 4-5 مرتبہ اس کو دھونا پڑتا ہے، تو 4-5 مرتبہ ہی اس کو دھونا پڑے گا، پھر جا کے کپڑا جو ہے وہ پاک ہوگا۔ ہاں خون گوبر، اس کا جو خون گوبر ہے وہ تو دور ہو گیا، لیکن اس کے بعد مثال کے طور پر سفید کپڑا ہے تو دھبا سا رہ جاتا ہے، داغ بن جاتا ہے، تو اس داغ کو دور کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی پاک ہونے کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے تو کریں گے، صابن استعمال کریں، سرف استعمال کریں، لیکن جس وقت وہ خون یا گوبر جو اصل ہے خون گوبر وہ جب ہٹ جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ 1 مرتبہ ہوتا ہے تب بھی ہو جائے گا، 2-3 سے لے کر 5-10 مرتبہ بھی دھونا پڑے تو دھونا پڑے گا، اس کو دور ہی کرنا پڑے گا۔ جب وہ خون گوبر ہٹ گیا، پیچھے سے نشان دھبا رہ جاتا ہے تو اس کو دور کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی پاکی کے لحاظ سے ویسے صفائی کر لیں۔ یہ تو ہے گاڑی نجاست کا حکم۔ پتلی نجاست ہے، پیشاب لگ گیا کپڑے پر، تو اس کے دونوں کے وہی طریقہ ہے، 3 مرتبہ اس کو نچوڑا جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ بیان فرمایا علماء نے، پہلی مرتبہ اس کو نچوڑے، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق نچوڑے گا، کپڑے کی نزاکت کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ مکمل زور لگائے کپڑا بھی پھٹ جائے، تو یہ شریعت مطہرہ نے ساری باتوں کا لحاظ رکھا ہے کہ کپڑے کی نزاکت کا لحاظ رکھ کے اور انسان جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اتنا اس کو نچوڑے کہ نچوڑنے کے بعد ہم اس کو ہوا میں لہرائیں تو نیچے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، اتنا کم از کم اس کو نچوڑنا ہے۔ 1 مرتبہ نچوڑا، اب کپڑا پاک نہیں ہوا، اس کو ایک طرف رکھیں، ہاتھ بھی آپ کے ناپاک ہو گئے کیونکہ کپڑا ناپاک تھا، گیلا کپڑا تھا، آپ نے ہاتھ لگائے، کپڑا بھی ابھی پاک نہیں ہوا، ہاتھ بھی پاک نہیں ہوئے۔ اب علماء نے فرمایا کپڑے کو ایک طرف رکھ کے ہاتھوں کو اب پاک کر لے، دوبارہ کپڑا پکڑے، کپڑے کو نچوڑے، دوسری مرتبہ نچوڑے گا، اب بھی پاک نہیں ہوا، دوبارہ سے وہ جو ہے وہ پانی ڈالے ہاتھوں کے اوپر بھی، کپڑے کے اوپر بھی، تیسری مرتبہ جب نچوڑے گا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ یعنی اگر پتلی نجاست ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، اس طرح کی، تو کوئی اور بھی چیز جو ہے پتلی اگر لگ گئی ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ 3 مرتبہ اس کو نچوڑا جائے، اور اگر گاڑی نجاست ہے، خون گوبر ہے، تو اس نشان کو، خون گوبر کو، اصل شے کو دور کرنا ضروری ہے، اگرچہ جتنی بار ہی دھونا پڑے گا۔ اور بس اوقات گھروں کے اندر ایک ناپاک کپڑا ہے، اس کو ڈال دیا جاتا ہے واشنگ مشین کے اندر، کچھ کپڑے پاک و صاف ہیں، ایک ناپاک ہے، تو اس ایک کی وجہ سے دوسرے بھی سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے
آسان طریقہ تو یہی ہے کہ وہ جو ایک ناپاک ہے اس کو الگ طور پر باہر ہی پاک کر دیا جائے اس طریقے سے جو بیان کیا ہے، اس کے بعد مشین میں ڈالیں، سارے ہی پاک رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہوا تو نہ رہی، مشین میں ڈال دیا، بعد میں یاد آیا وہ ایک کپڑا ناپاک تھا، یہ تو سارے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے، تو اب الگ الگ طور پر تمام کپڑوں کو اسی طریقے کے مطابق پاک کرنا ضروری ہوگا، وگرنہ پاک نہیں ہوں گے۔ آسانی کے علماء نے ایک اور طریقہ بھی بیان کیا ہے، اگر جاری پانی آپ کو میسر آ گیا، نہر ہے، کنواں ہے، کنویں کا نالا ہے، وہاں پر جاری پانی ہے، تو وہاں پر کپڑے کو پکڑیں، تھوڑی دیر رکھیں، باہر نکالیں، 3 مرتبہ نچوڑنے کی بھی شرط نہیں ہے، جاری پانی کے اندر کچھ دیر کپڑے کو رہنے دیں، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آسانی اسی سے جو ہے وہ لیتے ہوئے علماء نے فرمایا، اگر بالٹی کے اندر کافی سارے کپڑے ہیں، پریشان ہیں کہ اب کیسے ہر ایک کپڑے کو نچوڑا جائے، دقت ہوگی، ڈھیر سارے کپڑے ہیں، تو ایک بالٹی کے اندر کپڑے ڈالیں، اوپر جو ہے وہ پانی کھول دیں، ٹوٹی کھول دیں، اور بالٹی کے اندر پانی آتا رہے حتیٰ کہ بالٹی جو ہے وہ اوور ہو جائے، اوپر سے کناروں سے پانی گرنا شروع ہو جائے، بہنا شروع ہو جائے، کچھ دیر اس طرح رہنے دے تو وہ اندر والا کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ والا پانی جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا۔ جس طرح نہر میں، ندی نالے میں جاری پانی میں آپ کپڑا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اوپر سے ایک طرف سے پانی آ رہا ہے، دوسری طرف سے جا رہا ہے، تو اب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ اگر ڈھیر سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن اگر ایک ناپاک کا ہے اس کی وجہ سے سب کو ناپاک نہیں کرنا، اس کو الگ طور پر پاک کر لینا ہوتا ہے۔ اور برتن اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے، 3 مرتبہ ان کو دھو لیا جائے۔ اور برتنوں کے اندر بھی کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، مثلا مٹی کا برتن ہے تو مٹی کے برتن کے اندر، جو لکڑی کے برتن پیالے ہیں تو ان کے اندر مسام ہے کہ نجاست لگی تو ان کے اندر جذب ہوتی ہے، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دھونے کے بعد، کیونکہ اس کو نچوڑا تو جانا نہیں، برتن ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے، الٹا کر دیں کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، تھوڑا ٹائم ہی لگے گا، دوبارہ سے پانی اس کے اندر ڈالیں، پھر اس کو جناب تھوڑی دیر چھوڑ دیں تاکہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ ایسا کریں گے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ یہ وہ والا جس کے اندر مسام ہے، جس طرح لکڑی کا یا مٹی کا برتن ہے، اور اگر جس طرح کانچ کے برتن ہے صاف ہیں تو لگاتار ہی 3 مرتبہ آپ پانی ڈالتے جائیں، دھو دیں تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔